معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے احوال کا تذکرہ گزشتہ خطبے میں آپ نے سماعت کیا تھا۔ نبی رحمت کس طرح مکہ مکرمہ سے نکلے، سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، ان کا غلام، یہ سارے کس طرح سے نبی رحمت اور حضرت ابوبکر صدیق ان کی معاونت کرتے رہے۔ عجیب تر بات یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے والد گرامی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جناب ابو قحافہ۔ جب حضرت صدیق اکبر چلے گئے نا، گھر میں ان کے پاس کوئی 5 یا 6 ہزار درہم تھے، وہ سارے ہی جاتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ اب حضرت ابو قحافہ گھر آئے، آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ آ کے سیدہ اسماء سے کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے پوچھا دادا جان کیا ہوا؟ کہتے مجھے لگتا ہے کہ جو پیسے گھر میں تھے وہ سارے ساتھ لے گئے، خود بھی چلے گئے، پیسے بھی ساتھ لے گئے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے۔ حضرت اسماء کا سیدنا صدیق اکبر کے گھرانے کا ایمان دیکھیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں نہیں دادا جان، ابا جی پیسے گھر چھوڑ کے گئے ہیں، اور نا ایک چھوٹا سا کپڑے کا، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں گتھلی، تھیلا، اس کے اندر کچھ اشرفیاں نما کنکریاں ڈال کے نا، تو کسی دیوار کے سوراخ کے اندر رکھ کے کہنے لگیں یہ ہاتھ لگا کے دیکھیں کوئی چیز ہے؟ کہتے ہاں ہے۔ کہتے یہ چھوڑ کے گئے ہمارے لیے۔ یہ ایمان تھا حضرت ابوبکر صدیق کے گھرانے کا کہ وہ سارا کچھ لے گئے ہیں، لیکن اولاد بھی اسی طرح کی صاحب ایمان ہے جس طرح کے والد کا ایمان۔ سارے کا سارا گھرانہ اپنے باپ کی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والا، قربانیاں دینے والا۔ اور وہ جو 3 دن جو سخت ترین دن تھے غار ثور کے، کس طرح سے انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہاں سے نکلے نبی رحمت تو آپ نے سنا تھا کہ سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا اور پھر امان نامہ لے کے واپس لوٹ آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسے امان نامہ دینے کے ساتھ ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ سراقہ، وہ کیسا وقت ہوگا جب کسریٰ کی سلطنت فتح ہوگی اور اس کے سونے کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں۔ بعد میں یہ پیشین گوئی بھی نبی رحمت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پوری ہوئی کہ کسریٰ کا علاقہ فتح ہوا، اس کے کنگن مال غنیمت میں آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلا کے وہ کنگن پہنائے اور کہا اللہ تیرا شکر ہے، وہ جو زمین کا رب بنا پھرتا تھا، آج اس کی سلطنت تو نے مسلمانوں کے ہاتھوں پہ فتح کروائی۔ نبی رحمت کی یہ پیشین گوئی پوری کروائی۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے کنگن جناب سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا کے سواری پہ بٹھا کے مدینے کے اندر، مدینے کی گلیوں کے اندر گشت کروایا۔ پیچھے پیچھے چلتے تھے اور کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ بعد میں نا امان نامہ ان کے پاس تھا، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، غزوہ حنین ہوا، غزوہ طائف ہوا نا، تو یہ وہ امان نامہ لے کے نبی رحمت کے پاس آ گئے۔ اب وہ دور کچھ اور تھا کہ نبی رحمت اپنی جان بچا کے مکہ سے جا رہے ہیں اور یہ پیچھے جان لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اب آج کے حالات یہ ہیں کہ نبی رحمت کے چاروں اطراف میں ہزاروں جانثار ہیں، تیر و تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کوئی سراقہ کو پاس جانے نہیں دیتا، کوئی اسے نیزہ مارتا ہے، کوئی کو نہیں مارتا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس نے وہ امان نامہ دکھاتے دکھاتے نبی رحمت کے پاس گیا، جا کے آواز لگائی یا رسول اللہ میں سراقہ ہوں۔ فرمایا آ جاؤ، ھذا یوم بر و وفا، آج نیکی اور وفا کرنے کا دن ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے مجھے امان نامہ لکھ کے دیا تھا۔ نبی رحمت نے فرمایا آ جاؤ۔ اس موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر انہوں نے نبی رحمت سے ایک سوال بھی کیا یا رسول اللہ میرے پاس نا ایک حوض ہے، میں وہاں پہ اپنے اونٹوں کے لیے پانی ڈالتا ہوں، لوگوں کے اونٹ بھی آ جاتے ہیں پانی پینے کے لیے، مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ نبی رحمت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں،
جو بھی ذی روح ہے اگر آپ اسے کوئی بھی اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، رات کو آپ نکلے تھے، شام کے بعد پوری رات بھی سفر جاری رہا، اگلے دن دوپہر تک بھی سفر جاری رہا، خدشہ تھا کسی وقت بھی پیچھے سے لوگ آئیں گے، حتیٰ کہ چلتے چلاتے آپ سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے پاس پہنچے۔ اب پیاس بھی تھی، بھوک بھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ اماں جان کوئی کھجوریں ہوں آپ سے مل جائیں، کوئی اور کھانے کی چیز مل جائے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ اماں جان کہنے لگی کہ کھانے کی کوئی چیز گھر پہ نہیں ہے، ہوتی تو میں ویسے ہی مہمان نوازی کر دیتی، کوئی چیز مل جائے۔ کہا کچھ نہیں۔ فرمایا وہ بکری بندھی ہوئی ہے؟ کہا ہاں، یہ تو بڑی دیر سے دودھ نہیں دیتی بلکہ چلنے سے عاجز ہے، باقی ساری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، یہ جا نہیں سکتی گھر میں بندھی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اماں جان اجازت دیں ہم دودھ دو دیں۔ فرمایا دو لو، دیتی ہے تو نکال لو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، بسم اللہ پڑھی، اللہ سے برکت کی دعا کی۔ سارا واقعہ آپ نے تفصیل سے سنا ہوا، میں اشارۃً عرض کر کے ہمیں اس سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا، برتن بھر گیا۔ نبی رحمت نے کہا اماں جان کو پلایا جائے۔ اماں جان کو دودھ پلایا گیا، آپ نے پھر دوبارہ نکالا، حضرت ابوبکر صدیق نے پیا، ساتھ غلام تھا، وہ جو گائیڈ تھا وہ تھا، ان کو پلایا۔ سب سے آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ میں جب پڑھ رہا تھا نا یہ واقعہ تو یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ ہماری زندگی کیسی ہے اور نبی رحمت کی زندگی کیسی ہے۔ اس سارے قافلے میں نبی رحمت سے زیادہ عظمت والا انسان نہیں تھا۔ آپ دودھ نکال رہے ہیں، سب سے پہلے اماں جان پیتی ہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق پیتے ہیں، غلام پیتا ہے، راہبر پیتا ہے، سب سے آخر میں کون پیتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ عظیم ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہے پہلے مجھے مل جائے، پہلے مجھے مل جائے، باقی جائیں باہر میں، کسی کے حصے میں آتا ہے نہیں آتا، کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی، میں سب سے مقدم ہوں۔ نبی رحمت کی تعلیم یہ ہے کہ سارے پہلے کھائیں گے، سارے پہلے پیئیں گے، سب سے آخر میں نبی رحمت کی باری آئے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن دودھ کا نکال کے اماں جان کے لیے چھوڑا اور آگے بڑھ گئے، دعا دے کے آگے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس کا شوہر آیا، اس نے دودھ دیکھا، کہا دودھ کہاں سے آیا؟ اماں جان کہنے لگی ایک مسافر آئے تھے۔ کہا کون تھے؟ انہوں نے حلیہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ درمیانہ قد تھا، نہ لمبے قد کے تھے نہ چھوٹے قد کے تھے، چہرہ اتنا خوبصورت تھا، بال اتنے خوبصورت تھے، زبان ایسی خوبصورت تھی، سراپا ایسا تھا، اخلاق ایسا تھا، رویہ ایسا تھا۔ وہ سارا تفصیل سے بیان کیا، سیرت نگاروں نے نا بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ وہ کہنے لگے لگتا تو یہ وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں قریش یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک بندے نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ضرور اس بندے کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے نبی رحمت کی دعا کی وجہ سے اتنی برکت ڈالی کہ ایک بڑا ریوڑ بکریوں کا اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمایا، اور یہ بعد میں پھر نبی رحمت کے پاس حاضر بھی ہوئی چراتے چراتے نا ایک دن، بلکہ انہوں نے اپنے شوہر کو بھی کہا، ان کا ایک بیٹا تھا اس کو بھی وہی الفاظ یاد رہے۔ یہ جتنی سیرت میں جتنی روایات ہے نا یہ محمد کے نام سے تذکرہ نہیں کرتی، یہ کہتی ہیں وہ مبارک شخص، برکت والا شخص۔ اب بعد میں جب بکریاں اللہ نے بڑی دے دی تو یہ بکریاں چراتے چراتے مدینے کے قریب گئیں۔ ایک دن وہاں پہ ان کے بیٹے نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، کہنے لگا اماں جان وہ دیکھو وہ بندہ جو اس بابرکت شخص کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹا بھاگ کے گئے کہ ہمیں اس صاحب کا پتہ بتا سکتے ہیں کہ برکت والے تھے، آپ ہمارے گھر آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق لے کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ نبی رحمت نے کھانا بھی کھلایا، تحفے تحائف بھی عطا فرمائے۔ بعد میں آ کے انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ اسلام بھی قبول کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھ گئے۔
اب ایک اور بات ہے، اس سفر میں نا بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور یہ بات بھی دیکھنے اور سوچنے والی ہے کہ نبی رحمت مکے سے نکلے ہیں، مکے والے اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ جہاں پہ محمد مل جائے قتل کر کے لاش ہمارے پاس لائیں، نعوذ باللہ سر ہمارے پاس لے کے آئیں، 100 اونٹوں کا انعام لے لیں۔ آپ جان بچا کے نکلے ہیں، مال اسواد کی قربانی دے کے نکلے ہیں، ساتھیوں کی قربانی دے کے نکلے ہیں، لیکن اس سفر کے اندر بھی آپ کی جو جد و جہد ہے، آپ کی جو دعوت ہے، آپ کی جو تبلیغ ہے، آپ کا جو رسالت آگے پہنچانے کا جذبہ ہے، اللہ کا پیغام دنیا میں عام کرنے کا جذبہ ہے، وہ اس سفر میں بھی نظر آتا ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی، شاید آپ نے نام سنا ہو، بڑا مشہور نام ہے، یہ بھی وہ صاحب تھے جو کہتے ہیں کہ میں نے قریش کا پیغام سنا اور میں بھی ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں میرے ہاتھ لگ گئے نبی رحمت اور میں بھی آپ کو قریش کے حوالے کر کے انعام وصول کروں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آگے سے بریدہ آ گیا، نبی رحمت نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا جی بریدہ ہوں۔ نبی رحمت نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ برد علینا وصلح، لگتا یہ ہے کہ اچھا آدمی ہے، ہمارے لیے معاملہ ٹھیک ہی رہے گا۔ پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ کہا اسلم قبیلے سے ہو۔ پھر پوچھا اسلم قبیلے کی کس شاخ سے؟ کہا بنی سام سے ہو۔ نبی رحمت گفتگو فرماتے جا رہے ہیں اور اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے جان لینے آیا تھا، نبی رحمت سے گفتگو کرتے کرتے جب سوالوں کے جواب دیتا رہا، آگے سے اس نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد بن عبداللہ رسول اللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے یہ جملے سنے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہاں پہ اسلام قبول کر لیا۔ نبی رحمت نے وہ والی رات اس کے ساتھ گزاری۔ اس کے قبیلے کے کوئی تقریباً 80 گھرانے تھے، یہ سردار تھا قبیلے کا، سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے دن صبح اٹھے تو کہنے لگا یا رسول اللہ ایسے نہیں، آپ کے ساتھ کوئی جھنڈا بھی ہونا چاہیے، میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اس نے سر سے اپنی دستار اتاری، پگڑی اتاری، اس کو نیزے کے اوپر باندھا۔ مدینے کے سفر میں، سارے سفر میں نبی رحمت کے سامنے ایک جسے کہتے ہیں نا نمائشی جھنڈا لے کے مدینے تک نبی رحمت کو چھوڑ کے آیا۔ اسی سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے کہ ایک اور قبیلہ تھا، بنو اوس قبیلے کی ایک شاخ تھی، اس کا نا کوئی بندہ تھا، اوس اس کا نام تھا، اونٹ چلا رہا تھا۔ نبی رحمت نے پوچھا اونٹ کس کے ہیں؟ بتایا گیا جی فلاں کے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دعوت دی، اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھا کے آؤ۔ راستے کے حوالے سے نا دو چیزیں بڑی خاص ہیں۔ وہ جو گائیڈ تھا وہ راستہ مدینے کی ہجرت کا راستہ نا اب تو چھپا ہوا ہے، وہ زگ زیگ تھا، یعنی وہ اس طرح راستے بدلتا تھا کہ کوئی بندہ اگر اس نے دیکھا ہے نبی رحمت کے قافلے کو تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد 1 دن بعد وہ اندازہ نہیں لگا سکے گا کہ آپ اسی راستے پہ گئے ہیں۔ راستہ اس طرح سے وہ گائیڈ زگ زیگ کر کے لے کے گیا تھا، آپ کو بار بار راستہ پوچھنا بھی پڑتا تھا۔ اس قبیلے سے بھی آپ نے راستہ پوچھا تھا، اس نے کہا غلام ساتھ کر دیا، ایک اونٹ دیا کہ ان کو مدینے چھوڑ کے آؤ۔ اچھا ایک جگہ پہ نبی رحمت نے راستہ پوچھا، وہ بندہ کہنے لگا جی یہ والا راستہ جو ہے نا آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی اور راستہ بتاؤ۔ اس نے کہا پھر وہ فلاں راستہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ 2 چور رہتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ گئے تو وہ چور کھڑے ہوئے تھے۔ نبی رحمت نے پوچھا کون ہو؟ کہا جی مہانان۔ مہان کہتے ہیں عربی میں ذلیل انسان، ان کا نام پڑا ہوا تھا ذلیل آدمی دونوں۔ نبی رحمت نے فرمایا بل انتم مکرمان، آج کے بعد تم ذلیل نہیں ہو بلکہ عزت والے ہو۔ ان کے سامنے بھی اسلام کی دعوت دی، ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مکے سے نکلے تھے، مدینے میں جیسے ہی خبر پہنچی مدینے والے روزانہ میں صبح صبح باہر نکل آتے، وہ راستہ جو مکے سے آتا تھا وہاں آ کے نبی رحمت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ معمول وہاں کا یہ تھا کہ چونکہ صحرا تھا، گرمی ہوتی تھی، تو لوگ عموماً پچھلی رات کو جو تہجد کے اوقات ہیں نا ان میں سفر کیا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ 8 9 10 بجے تک سورج
بلند ہونے سے پہلے پہلے جتنا سفر ہو سکتا ہے اس کے بعد 2 4 6 گھنٹے کسی سفر میں کسی سائے میں آرام کرتے اور پھر پچھلے وقت سفر شروع کرتے تھے. صبح آ جاتے 10-11 بجے مایوس ہو کے واپس چلے جاتے کہ نبی رحمت تشریف نہیں لائے. جس دن آپ مکہ سے نکلے تھے 15ویں دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. اس دن بھی سارے مدینے کے جو مسلمان تھے آئے, مایوس ہو کے واپس چلے گئے. ایک یہودی تھا, وہ اپنے کسی کام سے ایک چھوٹے سے پہاڑ پہ چڑھا, اس نے دیکھا کہ وہ ایک قافلہ آ رہا ہے, سفید کپڑے پہنے ہوئے. اسے اندازہ ہو گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے وہیں پہ کھڑے کھڑے آواز لگا دی, یا معاشر العرب, اے عرب کی جماعتوں, اے عرب کے لوگوں, ہؤلاء الذین تنتظرون, ہؤلاء جدکم الذی تنتظرون, وہ آ گیا تمہارا نصیب جس کے تم اتنے دنوں سے انتظار میں ہو. یہ آواز مدینے میں پھیلی کہ سارا مدینہ نکل کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آ گیا. اسلحہ لے کے آیا. نبی وسلم کے ننیال وہاں پہ تھے, بنو نجار قبیلہ, وہ سارے کا سارا آیا. بچے آئے, بڑے آئے, اور وہ جو سارا تفصیلی تذکرہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ قریش کی مدینہ کی بچیاں اشعار پڑھتی تھیں, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. قبا نامی بستی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا, اور آپ کا یہ سفر ہجرت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. 14 دن تقریباً آپ نے اس بستی میں قیام کیا, اور یہاں پہ ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی. اور بعد میں جب آپ مدینہ منورہ رہتے تھے تو بسا اوقات آپ سواری پہ یا پیدل وہاں جایا کرتے تھے, وہاں نوافل ادا کیا کرتے تھے. اور آپ نے یہ فرمایا بھی کہ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنا گویا ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. 14 دن آپ یہاں پہ قیام پذیر رہے ہیں. 14 دن کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اور اس طرح تشریف لے کے گئے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ننیال آپ کو ساتھ لے کے گئے. سواری پر آپ سوار تھے. اس طرح ایک سواری پہ حضرت صدیق اکبر سوار تھے اور نبی رحمت, اور دوسری سواری پہ آپ کا غلام حضرت ابوبکر صدیق کا, اور وہ جو راستہ بتانے والا تھا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ غلام بھی آپ کے برابر سواری پہ سوار ہے. غلام بھی آپ کے برابر سواری پہ سوار ہے. ایسا نہیں ہے کہ غلام خدمت کے لیے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آپ کے ہاں انسانوں کی عظمت, آپ کے ہاں انسانوں کا احترام, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ہاں آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ اس بارگاہ میں کوئی چھوٹا نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ غلام ہے تو وہ صرف خدمت کرے گا, ایسا نہیں ہے کہ غلام ہے تو وہ صرف آپ کے معاملات میں آپ کی مدد کرے گا. جو احترام کسی انسان کا ہو سکتا ہے نبی رحمت کے ہاں وہی احترام اس غلام کا. آپ سواری پہ سوار ہیں تو غلام بھی سواری پہ سوار ہے. آپ نے دودھ پلایا ہے, پہلے باقیوں نے پیا ہے, آخر میں آپ نے پیا ہے. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت کی تھی. مدینہ منورہ آئیں تو آپ نے انہیں تحائف دے کے روانہ کیا تھا. ایک لمحے کے لیے نا ذرا رک کے سوچیں, آج کا مولوی, آج کا پیر, آج کا لیڈر, آج کا رہنما, آج کا چودھری, اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو پیر نذرانے وصول ہی کرتے ہیں نا, کبھی کسی کو دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہمارے ہاں یہ تصور کیوں ہے کہ مولوی صرف دوسروں کے گھروں سے کھانا کھائے گا, کھلائے گا نہیں؟ کیوں ایسا؟ نبی رحمت کے پاس مہمان آتا تھا, سب سے پہلے پیغام امہات المومنین کے گھروں میں جاتا تھا. کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے, گھر سے کھانے کی چیز آ جاتی تھی. نہیں ملتی تھی, مجلس میں کسی صاحب کو کہا جاتا تھا کہ اس مہمان کو کھانا کھلا. آپ سواری پہ سوار ہیں تو غلام بھی ساتھ سواری پہ سوار ہے. اور بہت سارے واقعات, لیکن میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی
کیفیت ایسی تھی کہ جب آپ قباء میں جا کے اترے نا تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے رسول رحمت کون ہے. تھوڑا سا دھوپ آئی نا تو حضرت صدیق اکبر نے کھڑے ہو کے آپ کے اوپر کپڑا تان دیا. اس سے اندازہ ہوا کہ یہ نبی رحمت ہے. آپ کی نشست و برخاست سے، آپ کے رویے سے، ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں نا پروٹوکول ہے، پروٹوکول. نبی رحمت کی ذات کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا. جہاں پہ عام لوگ بیٹھے ہیں نبی رحمت بیٹھے ہوتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں تو سب سے پہلے مجلس میں بچے موجود ہیں تو بچوں کو دیا جاتا ہے، عام لوگ موجود ہیں تو عام لوگوں کو دیا جاتا ہے. سارے کھا پی لیں گے، بعد میں رسول رحمت کی باری آئے گی. آپ عطا کرنے والے تھے، ہاتھ ایسے نہیں تھا. آپ کے پاس جو آتا تھا اگر وہ تحفہ لے کے آتا تھا تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. رسول رحمت کی ساری زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا آپ نے تحفہ وصول کیا ہو واپس نہ لیا ہو. ہمارے ہاں کا تصور کیا ہے؟ یہ جو مسلمانوں کے اندر یہ تصور آ گیا ہے لالچ کا، ہرس کا، ہوس کا، کسی طرح پیسے آنے چاہیے، فائدہ ملنا چاہیے. اس بندے سے تعلق ہے، کیا فائدہ ملے گا؟ اس سے تعلق رکھوں گا، کیا فائدہ ملے گا؟ اس سے تعلق رکھوں گا، کیا فائدہ ملے گا؟ ہمارے عام انسانوں کا نقطہ نظر. ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہم محض برکت کے لیے نبی رحمت کی ہجرت کا تذکرہ بھی سنتے ہیں، آپ کے احوال بھی سنتے ہیں، آپ کے واقعات بھی سنتے ہیں. ہمیں رہنمائی کیا ملتی ہے؟ ہم کورے. ہم سنتے ہیں کہ نبی رحمت نے بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اللہ کی برکت سے معجزہ ہوا، اللہ کی طرف سے برکت ہوئی، معجزہ ہوا، اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. وہ سب سے پہلے کس نے پیا؟ سیدہ ام معبد نے. سب سے آخر میں کس نے پیا؟ رسول رحمت نے. مجھے کیا سبق ملتا ہے؟ میں بحثیت مولوی، بحثیت دین کے طالب علم کے مجھے سبق یہ ملتا ہے کہ میرے لیے یہ سارے احباب میری ذات سے مقدم ہے اگر میں اس رسول کو ماننے والا ہوں. یہ تصور میرے ذہن میں کس نے ڈالا کہ لوگ میری خدمت کریں گے، میری مٹھی میں آ کے پیسے دیں گے تب تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو میں ناراض. مولوی ہو، پیر ہو، چودھری ہو، رہنما ہو، لیڈر ہو، رہبر ہو، سیاسی رہنما ہو، جو ہمارے ہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ میں پروٹوکول کا تقاضا کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ غلام ساتھ والی سواری پہ سوار ہے، لوہار پکڑ کے آگے نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. محترم سامعین، گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ سن رہے ہیں. آج کے خطبے میں آپ کا مکی دور اور ہجرت کے واقعات مکمل ہوتے ہیں. ہماری بالعموم آج کے سارے مسلمانوں کا رویہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم شریعت کی، دین کی، نبی رحمت کی سیرت کی وہ بات مانتے ہیں جو ہمارے مفاد کے مطابق ہوتی ہے. نتیجتاً ہم کچھ حصے مانتے ہیں ٹکڑوں میں. جہاں پہ قربانی کی بات آئے، پتھر کھانے کی بات آئے، مصیبت اور تکلیف کی بات آئے، پریشانی کی بات آئے، وہاں ہم سیرت کو، دین کو، نبی رحمت کی ذات گرامی کو بھول جاتے ہیں. اور یہ جو مکی دور ہے نا، مکی دور، یقین کریں یہ ایسا دور ہے کہ نہ ہم سنتے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں. یہ دعوت کا دور ہے، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں اٹھانے کا دور ہے. اگر آپ نے یہ دور نہیں پڑھا، نہیں سنا، آپ کے علم میں نہیں ہے، مدنی دور کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. نبی رحمت کی نبوت کی زندگی ہے 23 سال کی. 13 سال مکے کے ہیں، 10 سال مدینے کے. آپ 13 سال نکال دیں، آپ مدنی زندگی سمجھ نہیں سکتے.
لیکن ہمارا رویہ ہے کہ ہم بغیر مکی زندگی کو سمجھے ہوئے مدینے کی زندگی پڑھتے بھی ہیں، فتوے بھی لگاتے ہیں اور اپنے اپنے مقصد کی چیزیں وہاں سے اخذ بھی کرتے ہیں۔ آج یہ تذکرہ مکمل ہوا۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کیا ہے کہ اگلا تذکرہ میں انشاءاللہ اس سے بھی تفصیل سے بیان کروں گا، اور اس میں بار بار یہ تذکرہ آئے گا کہ نبی رحمت کے اس اقدام کے پیچھے وہ مکی زندگی کا واقعہ تھا۔